السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، پارے 21 سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی مومنین سے مخاطب ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ ہے، نمونہ ہے، اور یہ اسوہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین سے فرما دیا کہ تمہاری زندگی میں اگر تمہیں نمونہ چاہیے کہ میں کس طرح زندگی گزاروں، میرا صبح و شام کیسا ہو، میں بحیثیت باپ کیسا رہوں، بحیثیت اولاد کیسے رہوں، بحیثیت شوہر میری کیا ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت مسلمان مجھے کیسی زندگی گزارنی ہے، اگر تمہیں یہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں تو تمہارے لیے استاذ، معلم اور اسوہ بن کر تمہارے سامنے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہ تمہارے لیے اسوہ ہے نہ رہے گی۔ لہذا ہم لوگ دعوے دار ہیں غلامان محمد ہونے کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم یقیناً غلام ہیں اور ہم یقیناً محبت کرتے ہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
لیکن اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر تھوڑا سا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم اپنے دعوی غلام اور دعوی محبت میں کتنا انصاف کر رہے ہیں. ہم اپنی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اسوہ بنائے ہوئے ہیں. تھوڑا سا محاسبہ کرنا خاص طور سے اس ماہ ربیع الاول میں ضروری ہے، لازم ہے. بالخصوص آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا، جو آپ کا اخلاق تھا، جو آپ کا سلوک تھا، اس کو تو سامنے رکھ کر اپنے آپ کا محاسبہ کرنا بے حد ضروری ہے. کیونکہ آج دنیا قرآن کریم کھول کر نہیں پڑھ رہی ہے اسلام کیا ہے، الا ماشاء اللہ چند لوگ جو محققین ہیں انہیں چھوڑ کر. آج دنیا کے مذاہب والے بخاری شریف یا مسلم شریف کھول کر نہیں پڑھ رہے ہیں اسلام دیکھنے کے لیے. آج اگر وہ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے مزاج اور اعمال کے ذریعے. لہذا ہم ہی ہیں اور ہمارے اعمال اور ہمارا مزاج ہی سب کچھ ہے اسلام کا تعارف کرانے کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو بتانے کے لیے، آپ کے مشن کا تعارف کرانے کے لیے. اس لیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت غلام نبی، بحیثیت عاشق رسول بے حد ضروری ہے ہم اپنے مزاج کا محاسبہ کریں، اپنی طبیعت، اپنے اخلاق اور اپنے سلوک کا محاسبہ کریں کہ اس طرح کا مزاج دیکھ کر غیر کو اسلام کا کیا پیغام پہنچے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ایک بات تھی جو انتہائی اہم، وہ تھی ہماگیریت، یعنی سب کو اپنے ساتھ سمیٹ لینا. اتنا بڑا دل کہ اس میں سب کو جگہ فراہم کر دینا، اتنا بڑا ظرف کہ اپنی مجلس میں سب کو مقام اور مرتبہ دے دینا اور سب کو ساتھ لے کر چلنا. یہ مزاج تھا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا. کاش یہ مزاج ہم مسلمان آج بتاتے دنیا والوں کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنائے گئے تھے تو بھی آپ کے مزاج میں یہ بات تھی، اور نبی بنائے جانے کے بعد تو نور علی نور. جب تک وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاہدے کا نام لیتے تھے، حلف الفضول. یہ دور جاہلیت کی بات ہے، جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا. 3 قبیلے کے 3 نوجوان اٹھے تھے اور تینوں کا نام فضل تھا. فضل کی جمع ہے فضول. تینوں نے یہ آواز لگائی تھی کہ ہم آپس میں دست و گریباں کب تک رہیں گے، یہ قبائل کی جنگیں کب تک چلیں گی، کیوں نہ ہم لوگ مل کر ایک ہو جائیں سارے عرب. تو انہوں نے جو معاہدہ تیار کیا تھا اسے حلف الفضول کا نام دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ عرب تیار نہیں ہوئے، اس پر عمل نہیں ہو سکا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے آج اگر کوئی نوجوان حلف الفضول کی صدا لگائے میں اس کے ساتھ تیار ہوں آگے بڑھنے کے لیے. آپ اس وقت فرمایا کرتے تھے جب ابھی آپ پر وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، یعنی آپ سب کو ایک دیکھنا چاہتے تھے، سارے قبائل کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے. یہ آپس میں انتشار، یہ بٹ جانا، یہ قبائل کا منتشر ہو جانا، یہ آپ کے مزاج کے خلاف تھا. اور نبی بنائے جانے کے بعد تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وسیع ظرفی، اتنی کشادہ دلی کا مظاہرہ فرمایا کہ قیامت تک اس کی مثال ملنا مشکل ہے. آپ نے ہر قبیلے کے نوجوان کا استقبال کیا. وہ قبیلے عرب کے جو ایک دوسرے کے خلاف تھے، برسر پیکار تھے، جنگیں ختم نہیں ہوتی تھیں ان کی، وہ قبیلوں کے الگ الگ قبیلوں کے نوجوان اسلام لاتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتے انہیں.
یہاں تک کہ آپ نے ایک ایسی جماعت تیار کی صحابہ کرام کی، خود مکہ ہی میں رہتے ہوئے، کہ الگ الگ قبیلے کے صحابی اور سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں، ایک دستر پہ کھا رہے ہیں، ایک ماکل ہے، ایک مشرب ہے، ایک نبی ہے، ایک قبلہ ہے۔ ایک عجیب منظر پیش کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو، کہ تم صدیوں سے لڑتے آ رہے تھے، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں تھا، اور ایک میں مشن لے کر آیا ہوں، آ کر دیکھو کہ کیسے یہ لوگ ایک ساتھ شیر و شکر ہو چکے ہیں۔ بالکل ایک حیرت انگیز بات تھی، ایک انقلاب تھا عرب کی سرزمین پہ جو شروع کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، سارے عرب کے قبائل کے لوگ ایک مسلمان، ایک دین اور ایک قبلے کے نام پہ متحد ہو گئے، ایک ہو گئے، ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب کوئی نہیں کہتا تھا کہ تم وہ قبیلے کے، میں وہ قبیلے کا، تمہارا قبیلہ میرے قبیلے کا دشمن، یا میرا قبیلہ تمہارے دشمن، تمہارے قبیلے کو یہ نقصان پہنچایا، یہ ساری لکیریں ختم۔ بس یہ جانتے تھے کہ ہم سب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معترف ہیں اور اس کا عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ یہ سلسلہ رکا نہیں، یہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ عرب کا اتحاد بنا، عرب سے باہر نکلا ہے اسلام۔ عجم کے لوگ، عرب تو عجم کو کسی طرح قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، اتنی عصبیت تھی، عربی عصبیت عربوں کے اندر، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ختم کر دیا اور سب کو ملا کر ایک کر دیا۔ یہاں تک کہ فارس سے آئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، روم کے رہنے والے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، حبشہ کے رہنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے نصارہ نجران، نصارہ حبشہ، یہ سب عجم کے لوگ ہیں، یہ سب عجمی لوگ آئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، اور کوئی گزرنے والا بتا نہیں سکتا تھا اس میں عرب اور عجم کا فرق۔ ایسی مجلس بنائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ شاید سب ایک خون، ایک خاندان یا ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک بھائی ہیں سب۔ ایسا آپ نے اتحاد کا ثبوت دیا اور ایسا آپ نے ایک منظر بنایا۔ مزاج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ۔ دنیا کا کون سا دربار ہے بتائیے جہاں کوئی فرق نہیں، امیر و غریب میں، کالے اور گورے میں، عرب اور عجم میں، سب ایک ساتھ ہوں؟ دنیا کا کوئی دربار ایسا نہ تھا نہ ہوگا۔ جو دربار بنایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ بات آگے بڑھی، عرب اور عجم سے بھی آگے نکلے، رنگ و نسب جس کو کہتے ہیں نسل اور ذریت، اس کا اختلاف اور اس کا تعصب تو حد درجہ بڑا ہوا تھا دنیا کے اندر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ختم کیا، یہاں تک کہ جو ناممکن تھا وہ ممکن ہوا۔ یہودیوں کے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایمان قبول کیا، ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد تھی یہودیوں کی، اور سارے کے سارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرف صحابیت سے سرفراز کیے گئے۔ وہ یہودی جو اس وقت بھی اور آج بھی کسی مذہب کو مذہب مانتے ہی نہیں ہیں، قبول کرنا تو دور کی بات، وہ صرف کہتے ہیں مذہب ہے تو یہودیت ہے، شریعت ہے تو شریعت موسوی ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ آج بھی وہ اسی دعوے اور زوم میں ہیں۔ ایک ناممکن جو ممکن ہوا کہ ان کے عالم نے، کسی عام آدمی نے نہیں، تورات کے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی تعداد کے ساتھ اسلام قبول کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے۔ بہت بڑا راہب ملک روم کا، ان کے بیٹے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں، غزوہ احد میں شہید ہوئے اور فرشتوں نے انہیں غسل دیا تھا۔ اتنے بڑے عیسائی پادری اور عیسائی عالم کے بیٹے ہیں، اسلام قبول کیا، خالص عیسائی خاندان سے تعلق رکھنے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کس جانفشانی سے وہ شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر ہم سب جانتے ہیں اور معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہودیوں کے علماء، عیسائیوں کے علماء،
عرب کے سارے قبائل کے نوجوان، عجم کے دور دور علاقوں کے رہنے والے لوگ، یہ سب مل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت بنائی تھی۔ ایک حسین گلدستہ تھا جس میں ہر رنگ کے پھول تھے، ہر طرح کی خوشبو دینے والے تھے۔ آپ کی اس صحابہ کی بنائی ہوئی جماعت میں بڑا سے بڑا کمانڈر تھا تو بڑا سے بڑا سپہ سالار اور سپاہی بھی تھا، بڑا سے بڑا مجاہد تھا تو بڑا سے بڑا مفسر بھی تھا، اور بہت بڑا محدث تھا تو بڑا سے بڑا فقیہ بھی تھا، بہت بڑا واعظ تھا تو بہت بڑا گورنر بننے کی صلاحیت رکھنے والا گورنر بھی تھا، بڑے سے بڑا قبیلے کا سردار تھا تو ادنا درجے کا غلام بھی تھا۔ سب کو جمع کر دیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا تم سب ایک ہو اس لیے کہ تمہارا کلمہ ایک ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تم سب کا خدا ایک ہے، تم سب کا رسول ایک ہے، تم سب کا قبلہ ایک ہے، سب کو ملا کر بالکل شیر و شکر کر دیا تھا۔ یہ مزاج تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سب کو لے کر ایک ساتھ متحد ہو کر چلنا ہے، نہ یہ کہ ٹکڑیوں میں بٹ جانا ہے، اور ایسا بٹ جانا کہ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے، منافقت کے فتوے، اسلام سے خارج کرنے کی باتیں، نہ جانے کیسی کیسی باتیں۔ یہ جو آج کا ہمارا مزاج ہے یہ کچھ بھی میل نہیں کھاتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے۔ خوب اچھی طرح یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی کشادہ دلی یہیں پر نہیں رکی بلکہ اور آگے بڑھی ہے۔ مدینہ طیبہ میں منافقین کی جماعت تیار ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھی طرح جانتے تھے، پہچانتے تھے، اپنے رازدار حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کے نام بھی بتائے تھے۔ وہ منافقین مسجد نبوی میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، صفوں کے بیچ میں کھڑے ہوتے تھے۔ صحابہ کو بڑا گرا گزرتا تھا، یہ منافقین کیوں آتے ہیں ہماری مسجد میں؟ یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کر دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت مرحمت فرمائیے، ہم تلوار کے زور سے ان منافقین کو بھگائیں گے مسجد سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی اجازت میں نہیں دیتا۔ اندازہ لگائیے کشادہ ظرفی، وسیع ظرفی، کتنا بڑا دل تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کو معلوم تھا، نام و نسب معلوم تھا کون کون منافق ہے اور مسجد نبوی کے کن کن صفوں میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے بھگانا گوارا نہیں کیا بلکہ بھگانے کی اجازت مانگی گئی تو آپ نے سختی سے منع کر دیا۔ ہمارا عالم یہ ہے، ذرا ذرا سا افضل اور غیر افضل کی باتوں کا اختلاف ہے، مستحب اور غیر مستحب باتوں کا اختلاف ہے، الگ الگ مسلک ہو گئے، ان مسلکوں کی الگ الگ مسجدیں ہو گئیں۔ کیا مجال اس مسلک کا رہنے والا اس مسلک کی مسجد میں نماز پڑھ لے، اس مسلک کا مصلی اس مسلک کی مسجد میں آ کے نماز پڑھ لے، اس امام کے پیچھے نماز پڑھ لے؟ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں بڑے دل کے جو قبول کرتے ہیں سب کو، لیکن اکثریت ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے سے انتہائی نفرت، کدورت، امت کو توڑ دیا گیا ٹکڑیوں میں۔ چاہے وہ توڑنے والے علماء ہو جو جذباتی تقریریں کرتے ہیں اور منافقت اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یا عوام ہو یا جذباتی قسم کے نوجوان ہو، یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے باغی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی منافقوں کو مسجد سے نہیں بھگایا۔ اللہ کا کرم ہے کوئی حقیقی اس وقت منافق نہیں ہے، سب مسلمان ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ بیٹھے بیٹھے تقریروں میں ایک دوسرے کو کافر منافق کہہ دینے سے نہیں ہو جاتا، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کل۔ جس کے خلاف کفر اور نفاق کے فتوے جو بھی لگائے ہیں کل اللہ کے سامنے ثابت کرنا ہوگا، ورنہ مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی سخت۔ اللہ کا کرم ہے کوئی منافق نہیں ہے، سب مومن ہیں۔ ہاں اللہ ماشاء اللہ کوئی زیادہ پکا مومن ہے، کسی کے ایمان میں کمزوری ہے، وہ ہوتا ہے، کمی بیشی ہر ایک کے اندر رہتی ہے، لیکن یہ نفاق اور کفر کے فتوے لگا کر مسجدیں الگ، مدرسے الگ، مکاتب الگ، تنظیمیں الگ، دعوے الگ، نام و نسب الگ، یہ ٹکڑیوں میں امت کو بانٹ دیا گیا۔ یہ مزاج رب کعبہ کی قسم میرے پیارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ اگر آپ یقین کریں تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ ہم افضل غیر افضل کی باتوں میں اختلاف کرتے ہیں، وہاں بات اس سے زیادہ کی تھی۔ غزوہ خندق ختم ہوا، ایک بڑی جنگ ہوئی ہے کفار سے، ظہر کی نماز پڑھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد آپ پیچھے مڑے اور فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے صحابہ نے ہتھیار رکھ دیے، جنگ ختم ہو گئی سمجھ کر، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے،
کیونکہ جنگ باقی ہے. ابھی جنگ کس سے کرنی ہے؟ یہودی جو بنو قریظہ کے یہودی کہلاتے ہیں، انہی لوگوں نے غزوہ احزاب کا ماحول بنایا تھا. انہوں نے بدترین غداری کی ہے آپ کے ساتھ، کفر کا ساتھ دیا ہے، اور انہی کے تعاون پر کافر 1 مہینے تک مدینے کے باہر کھڑے ہو کر مدینے میں تیروں کی بارش کر رہے تھے. اگر یہ یہودی ساتھ نہ دیتے تو یہ ممکن نہ تھا. لہذا ان سے نمٹنا بہت ضروری ہے. جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ تیاری کرو، عصر ہمیں بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے. یہ جملہ تھا آپ کا، عصر بنو قریظہ میں پڑھنی ہے جا کر. صحابہ تیاریاں کیے. اس کے بعد قافلہ روانہ ہوا. اتفاق ایسا کہ ابھی بنو قریظہ اچھا خاصا دور ہے اور عصر کا وقت ختم ہونے کا وقت آ گیا. عصر یہاں پڑھیں وقت بچانے کے لیے یا عصر وہاں پڑھیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو قریظہ میں پڑھنا ہے. اگر بنو قریظہ میں عصر پڑھیں گے وقت ختم ہو جائے گا، قضا کرنی پڑے گی مغرب کے وقت میں. اور اگر یہاں پڑھیں گے تو وقت میں تو ادا ہو جائے گی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ عمل نہیں ہوگا. اب کیا کیا جائے؟ صحابہ کی 2 جماعتیں بنی. ایک جماعت نے کہا وقت باقی ہے، یہیں عصر ادا کر لیا جائے. ایک نے کہا نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی بنو قریظہ میں عصر پڑھنا ہے تو اب چاہے وقت رہے یا جائے ہمیں وہیں عصر پڑھنا ہے. چنانچہ ایک جماعت پہنچ کر بنو قریظہ میں عصر پڑھی ہے، مغرب میں قضا پڑھی ہے ان لوگوں نے. اب بتائیے یہ افضل یا غیر افضل کی بات ہے؟ وقت ختم ہو گیا، ادا اور قضا کی بات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں بنو قریظہ پہنچے ہیں، دونوں جماعتوں کے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا ایسا ہوا ہے، کس کی نماز ہوئی کس کی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا دونوں کی ہو گئی. اندازہ لگائیے، یہاں افضل غیر افضل کو لے کے تو منافق ہے، تو کافر ہے، میں ہی مسلمان ہوں، اور وہاں پوری ادا اور قضا کی بات ہے. اور وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دونوں نے درست کیا. اس لیے دونوں نے درست کیا کہ دونوں نے اپنی خواہشات پہ عمل نہیں کیا، میرے فرمان کے مطابق عمل کیا. یہ بھی میرا فرمان ہے کہ وقت میں نماز ادا کرو، اور یہ بھی میرا ہی فرمان تھا بنو قریظہ میں جا کے عصر پڑھو. دونوں نے میرے فرمان پہ عمل کیا ہے. مسلک والے افضل یا غیر افضل میں اگر جاتے ہیں تو نفسانی خواہشات کے لیے نہیں جاتے. عبادات میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہی کرتے ہیں. کسی کے سامنے وہ حدیثیں قابل ترجیح ہیں تو کسی مسلک کے سامنے یہ حدیث قابل ترجیح ہے. اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج پوچھ لیا جائے، پورے یقین کے ساتھ کہا جا رہا ہے آپ کا جواب یہ ہوگا یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے. کیونکہ اتنا بڑا اختلاف امت میں نہیں ہے جو وہاں تھا کہ ایک نے نماز ادا کی ہے وقت میں اور ایک نے قضا پڑھی ہے، اور آپ نے دونوں کو صحیح فرمایا. ہمارے لیے اور کیا مثال چاہیے؟ اور ہمارا حال یہ ہے کہ صرف ذرا سی بات پہ تو غلط میں صحیح کے دعوے لگائے بیٹھے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 صحابی آئے. آ کر انہوں نے کہا کہ ہم سفر میں تھے، پانی نہیں تھا، ہم دونوں نے تیمم کر لیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی. اتفاق سے ابھی اس نماز کا وقت باقی تھا، ابھی چل رہا تھا وقت، اتنے میں پانی مل گیا ہمیں. تو ہم دونوں میں سے ایک نے یہ کیا کہ پانی سے وضو کر کے پھر نماز کو دہرا لیا، اور ایک نے کچھ بھی نہیں کیا، بس تیمم سے جو نماز پڑھ لی تھی وہی ہو گئی. ہم دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی بعد میں دہرایا نہیں، سنت کے مطابق عمل کیا. کیونکہ ایک مرتبہ نماز ادا ہو جانے کے بعد پھر اس کو دوبارہ نہیں پڑھنا ہے، پانی مل جائے تو بھی. اور دوسرے سے آپ نے یہ نہیں فرمایا تم نے غلط کیا، فرمایا تم کو ثواب زیادہ ملے گا. پہلی والی فرض ہو گئی، دوسری والی نفل ہو گئی. اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چلے ہیں. بحیثیت مفتی، بحیثیت فقی، بحیثیت امت کا رہبر آپ فتوے نہیں لگا دیے تو غلط کیا تو صحیح کیا، تم لوگ بالکل غلط کرے حرام کرے تم چلے جاؤ تم لوگ صحیح کرے. نہیں، آپ نے یہ تم نے بھی صحیح کیا، تم نے بھی صحیح کیا، تمہارا بھی صحیح ہے تمہارا بھی صحیح ہے. عبادات کے معاملے میں ذرا سی باتوں کو لے کر کفر و نفاق کا مزاج بدلا جائے. عبادات کو لے کر، رسم و رواج اور خرافات کو لے کر نہیں. ایسا نہیں جو دل میں آیا کر رہے ہیں نفسانی خواہشات کے مطابق وہ بھی صحیح ہو جائے گا. نہیں، نفسانی خواہش کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، خرافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. احادیث پر عمل کرنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے اگر نقطہ نظر کا اختلاف ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے لیے قابل برداشت ہونا چاہیے. یہی مزاج ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج اس مزاج کو ہم اپنے مزاج کے سامنے رکھیں
اور دیکھیں ایک دوسرے سے کتنا شدید اختلاف، خاندانی اختلاف، مسلکی اختلاف، ایک دوسرے کے مسلک کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح خونی رشتوں میں اختلاف، ایک بھائی دوسرے بھائی سے دشمنی، ایک بہن کی بھائی سے دشمنی، ایک پڑوسی کی دوسرے پڑوسی سے دشمنی، اور یہ دشمنیاں صدیوں چل رہی ہیں. اور ادھر مزاج تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھ ملا کے لے کے چلنے کا. نہ رنگ و نسل کو آپ نے درمیان میں آڑ بننے دیا، نہ نسلی تعصب کو آپ نے درمیان میں آڑ بننے دیا، نہ کوئی افضل غیر افضل والے کسی فقہی مسئلے کو آپ نے آڑ بننے دیا. ان سب کو پسے پشت ڈال دیا. یہ سب غیر ضروری ہیں. اصل ضروری ہے اتحاد، اصل ضروری ہے اتفاق، اصل ضروری ہے ایک ساتھ مل جل کے رہنا اور مل جل کے چلنا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. کاش یہ مزاج کا ہم ثبوت دیتے. آج ساری دنیا کے غیر مسلمین جانتے ہیں کہ یہ ایک دو نہیں کروڑوں میں ہے یہ مسلمان، لیکن جتنے بڑی تعداد میں ہیں اتنی بڑی ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں. خوب اچھی طرح جانتے ہیں وہ لوگ. نتیجہ یہ ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں مسلمان کے جہاں پر مسلمان کے شعائر کے ساتھ، مسلمانوں کے جو ہے مذہبی معاملات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ ذرا سا کچھ ہوگا پہلے یہ دیکھیں گے یہ ہمارے مسلک کی بات ہے یا نہیں. اگر ہمارے مسلک کی بات ہے تو ٹھیک ہے آواز اٹھائیں گے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اس وقت امت کا یہ مزاج ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ اور نمونہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسوہ اور نمونہ بنائیں، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے لیے برداشت کرنے والے بنیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا احترام انسانیت. آپ نے احترام کرنا سکھایا. کس کا؟ صرف انہی کا نہیں جو ہماری تعریف کرتے ہیں، جو ہمارا احترام کرتے ہیں، بلکہ ان کا بھی جو ہمارے دشمن ہیں، ان کا بھی جو ہمارے مزاج کے خلاف ہیں. اگر وہ ہیں کسی عہدے پر، کسی منصب پر، کسی مقام پر، اس کا لحاظ رکھ کے اس سے بات کی جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قبیلے کے سردار سے بات کرتے، باوجود یہ کہ وہ بدترین دشمن ہوتا، آپ کا سازشیں کیا ہوا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک سلیقے سے بات کرتے تھے. ایک تہذیب ہوتی تھی آپ کی زبان میں. آج کا مسلمان اللہ معاف کرے اگر کسی سے اگر اتفاق ہے، محبت ہے، تو پھر کوئی بات نہیں، وہ اچھا اور ہم بھی اچھے. لیکن ذرا سا اختلاف ہوا پھر غیبتیں شروع، پھر عزتیں اچھالنا شروع بیچ چوراہوں کے اوپر. اور ذرا اختلاف شدید ہوا پھر گالی گلوچ شروع. ان گالیوں نے، ان زبان کی طعن و تشنیع نے دلوں کو توڑ دیا، خاندانوں کو توڑ دیا، امت کو منتشر کر دیا اور توڑ کے رکھ دیا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ بدترین دشمن ہے لیکن سلیقہ مندی ختم نہیں ہونی چاہیے، تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. آپ نے روم کے بادشاہ کو جو خط لکھا تھا، آج بھی وہ خطوط موجود ہے سیرت کی کتابوں میں، آپ نے لکھا تھا الی عظیم الروم، کہ روم کے عظیم بادشاہ کے نام میرا یہ خط ہے. صحابہ کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی. صحابہ نے دور جاہلیت دیکھا تھا، اور اس دور جاہلیت میں صحابہ نے یہ دیکھا تھا کہ سامنے والے کو جتنا گرا سکو گراؤ، سامنے والے کو جتنا نقصان پہنچا سکو نقصان پہنچاؤ، سامنے والے کو جتنا تکلیف دے سکو تکلیف دو. یہی جو ہے کمال کی بات ہے. لیکن آج دیکھا انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسی تہذیب. صحابہ نے کہا کہ آپ ہیں عظیم، آپ کے سامنے وہ کیا عظیم ہے، وہ مصر روم کا بادشاہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کا جو مقام ہے، دنیا والوں نے جو دے رکھا ہے، اس مقام پہ رکھ کے باتیں کرو. یہ طریقہ سکھایا، یہ سلیقہ سکھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کاش ہماری زبان، چاہے وہ ہم ہوں، ہمارے رہبران ہوں، ہمارے بڑے ہوں، ذرا سا ایک سیاسی اختلاف ہو، تنظیمی اختلاف ہو، کوئی بھی ملت کا اختلاف ہو، سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے خلاف ایسی اوچھی زبان استعمال کرتے ہیں. صرف زندوں کو نہیں، جو بیچارے مر گئے، قبر میں چلے گئے، ان تک کی نہیں بخشتے اور ان کی بھی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. اور قوم کے رہبر ہیں، قوم کے سیاسی قائدین ہیں، قوم کے بڑے لوگ ہیں، لیکن کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک رہبر اعظم ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. یہ دنیا دیکھ رہی ہے ان کی زبان کیسی ہے، ان کا مزاج کیسا ہے، ان کا سلوک کیسا ہے. بھلا وہ کیا اسلام سیکھیں گے ہم سے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا اس مزاج کو اپنائیں. تب ہم اپنے دعوی غلامیت میں انصاف کر رہے ہیں، ورنہ جھوٹا ہے ہمارا دعویٰ، ہم ناقص ہیں اپنے دعوے میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، سب کو لے کر چلنے کا مزاج، سب کو برداشت کرنے کا مزاج.
اور امت کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کا مزاج جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس مزاج کو اپنایا جائے، اسی مزاج کے ذریعے اسلام کا تعارف غیروں کو پیش کیا جائے۔ ماہ ربیع الاول کے پیغامات میں سے یہ بڑا پیغام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت میں یہی پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کی جھلک اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔